Assalamu alaikum viewers. I welcome you to lecture number 43 of your course Theory and Practice of Counseling. आपको याद है कि पिछला लेक्चर किस टॉपिक के बारे में था? याद करने की कोशिश कीजिए. Yes, it was about career counseling. हस्बे मामूल पिछले लेक्चर को रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं. In career counseling, we first of all discussed that while we are talking about career counseling, it is related with the entire lifespan of the individual. یہ کسی لائف کے ایک حصے کی طرف اسپیشلی اشارہ نہیں کرتا بیکاز ہیئر دا جاب آف دا کاؤنسلر از ٹو پرووائڈ گائیڈنس ٹو پیپل ہو بلانگ ٹو ڈفرنٹ ایج گروپس, چاہے وہ اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں یا پھر اپنے کیریئر کے آغاز میں یا ایون اختتام پر ہیں, تب بھی ان کو کیریئر کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ اپروچز آف کیریئر کاؤنسلنگ, اور اس میں سب سے پہلے ہم نے ٹریٹ فیکٹر تھیوری کا ذکر کیا تھا. Trait factor theory is actually based on the principles that Frank Parson has described in his book, Choosing a Vocation, or it was in fact developed by Williamson. یہ theory کیا کہتی ہے کہ it is important to know what are the traits of a person, اور اس کے بعد what are the factors which are important in a particular job, اور اس کے بعد آپ ان میں میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Another theory which is psychological and related with personality factor is also linked with trait factor theory. اور یہ جو psychological personality theory ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ the basic emphasis is on 6 main categories of personality. اور ان categories کے مطابق 6 پھر situations ہوتی ہیں which are related with the work environment. And it is important that there shall be a congruence between work environment, جو 6 پرٹیکولر کیٹیگریز ہیں, فار ایگزامپل آرٹسٹک, کنونشنل, انویسٹیگیٹو, سوشل اینڈ سو آن. اور اسی طرح ہیومن بینگز وڈ ہیو 6 ڈفرنٹ کائنڈز آف پرسنالٹیز اینڈ یو ول ہیو ٹو سی واٹ از دا میچ بٹوین دیز ٹو. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا لرننگ ایکسپیرئنس آف اے پرٹیکولر پرسن, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پرفارمنس کا لیول کیا ہے. سو دس آل انڈیکیٹس دیٹ ہاؤ وی کین گیٹ ہیلپ ایز فار ایز کیریئر کاؤنسلنگ از کنسرنڈ. ایک اور تھیوری جو ہم نے اسی سلسلے میں جس کے بارے میں بات کی تھی, دیٹ از ڈیسیژن تھیوری. ڈیسیژن تھیوری میں آپ بہت سی چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وٹ کائنڈ آف اے ورک از سوٹیبل فار اے پرٹیکولر کلائنٹ. فار ایگزامپل, وٹ از یور فزیکل میک اپ اینڈ اسپیشل ایبلٹیز دیٹ یو ہیو بین انڈورڈ ود. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سچویشن کا بھی جائزہ لیتے ہیں, اور اس سچویشن کے بعد جو ہے وہ اوور آل جو پکچر ابھرتی ہے اس کے مطابق ڈیسیژن لیا جاتا ہے. اب ایک اور تھیوری وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ان فیکٹ بیسڈ آن آل دا پریویس تھیوری از ڈیولپمنٹل اپروچ. اٹ مینٹینز دیٹ دس پروسیس آف کیریئر سلیکشن از ناٹ اسٹیٹک, کیونکہ اٹ پروگریسز فرام ونز ڈیولپمنٹ آف سیلف کانسیپٹ اینڈ انٹو ڈفرنٹ ایج لیولس. آپ کے ایج لیول کے ساتھ, آپ کی عمر بڑھنے کے ساتھ آپ کا سیلف کانسیپٹ چینج ہوتا ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ سپر آپ کے سیلف کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی کیریئر کی چوائس چلتی ہے. اور ہم نے اس میں ڈفرنٹ لائف کی سٹیجز کا ذکر کیا تھا کہ لائف کے ڈفرنٹ جو سٹیجز ہیں اس کے مطابق ہی آپ کا لائف کانسیپٹ بدلے گا, اور لائف کانسیپٹ بدلنے کے ساتھ آپ کا سیلف کانسیپٹ جیسے جیسے گرو کرتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی لائف کی پلاننگ ایز فار ایز کیریئر از کنسرنڈ از آلسو چینجڈ. اینڈ دا سیٹسفیکشن of a person's regarding job is related with the congruence between self-concept and the demands of the work. And then we also discussed Cricht's comprehensive theory that is based on all these 5 approaches, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پر بیس کرتی ہے, that is his personal experience as a career counselor. Cricht talks about 3 important Ds, اور Ds کون سے ہیں؟ differential, dynamic and decisional. اور ان کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے لیے کون سا کام سوٹیبل ہے, اس میں کیا کیا پرابلمس ہیں جو اس کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں, اور پھر ان سب پر کیسے قابو پانا ہے. اینڈ فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ ایشوز اینڈ ٹرینڈز, اور ایشوز اور ٹرینڈز میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسپیشلی ایشوز ہیں وہ ہیں اکنامک اور سچویشنل ایشوز, سرٹن کائنڈ آف ڈیپریویشنز دیٹ پیپل کوڈ فیس ان دیئر لائف. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیر آر سم کلچرل, ایتھنک اینڈ جینڈر ایشوز جن کے مطابق ہماری جو ہیں وہ کیریئر چوائسیز سم ٹائم اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہمیں چاہیے. جیسے کہ ضروری نہیں کہ آپ جو بننا چاہیں
وہ آپ کو لائف میں نظر بھی آئے, آپ کو ریسورسز بھی ملے اور آپ کو اس کی مکمل انفارمیشن بھی کوئی پرووائڈ کرے. اور ایز فار ایز ٹرینڈز آر کنسرنڈ, وی ٹاکڈ اباؤٹ ملٹی کلچرل ٹرینڈز, اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ واز a requirement, and it is a requirement obviously now, that the counselor should be able to deal with people who belong to different ethnic minorities or majorities, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو میچور اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. فائنلی ہم نے ڈائیورس پاپولیشنس کا ذکر کیا. A career counselor has to deal with people who belong to different age groups and ranging from school age children to adults or those people who are nearing their retirement. یہ ایک اسپیشلٹی کا ذکر ہم نے کیا, اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وی آر ڈیلنگ ود اسپیشلٹیز ان دا پریکٹس آف کاؤنسلنگ, اور اسپیشلٹیز نے پچھلی دفعہ جس ٹاپک کا آغاز کیا تھا اور مطالعہ کیا تھا, دیٹ واز کیریئر کاؤنسلنگ. آج ہم ایک نئی اسپیشلٹی کی بات کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از کمیونٹی کاؤنسلنگ اینڈ کنسلٹنگ. کمیونٹی کاؤنسلنگ اور کنسلٹنگ دو الگ الگ ایریاز ہیں, بٹ دے آر انٹر ریلیٹڈ, کیونکہ ان میں ڈیولپمنٹ بھی ہمیں اکٹھے ہی نظر آتی ہے. سو we see emergence of both community counseling and consulting in 1961 and 1963. Basically جو 1961 میں اور 1963 ہم نے دو ڈیٹس الگ الگ کیوں مینشن کی ہے, اس کی وجہ ہے actually that emerged as a joint report of two commissions. یہ جو community counseling اور consulting کی میں بات کر رہی ہوں, اس کا تصور کیسے آیا؟ It came as the final report of two commissions. One was related with mental illness and health, and that was presented in 1961. جبکہ دوسری جو ہے, that came as a result of some report which was related with Community Mental Health Act, and that came in 1963. اب اس کے نتیجے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے اس دور میں, اسپیسیفکلی امریکہ میں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کاؤنسلنگ از بیسیکلی ڈیولپڈ, اور جب اس حالت میں جو پہنچی ہے کاؤنسلنگ, یہ سارا کام جو تھا وہ شروع میں امریکہ میں ہی ہوا تھا, اور ابھی بھی وہاں پہ بہت زیادہ اس سلسلے میں کام کیا جاتا ہے, اور بہت سی کاؤنسلنگ کی اسپیشلٹیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. سو واٹ آئی واز سیئنگ کہ جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بہت ساری مینٹل ہیلتھ لیجسلیشنز اپروو ہوئی, اور جب لیجسلیشنز اپروو ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ پروفیشن کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایتھیکلی سارے کام ہوتے ہیں, اور اس میں فردر ٹریننگ جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے اسٹوڈینٹس کی. سو ایز اے کانسیکوینس آف دیٹ جوائنٹ کمیشنز رپورٹ, سم لیجسلیشنز ور اپرووڈ, اور اس کے نتیجے میں اباؤٹ 2000 کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹرز ور اسٹیبلشڈ. اور جب کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹرز بنے تو اس کا پرپس یہ تھا کہ جو پریویس جو ٹریڈیشنل اوور کراؤڈیڈ مینٹل ہاسپٹلس ہیں ان کو یا تو ختم کر دیا جائے یا پھر کم کر دیا جائے. سو دیٹ واز کوائٹ این انکریجنگ ٹرینڈ, کیونکہ the idea was mental illness and treatment and prevention was spreaded to community. So it was not only related with those people who would come themselves to the hospital, بلکہ help خود ان تک چل کے جائے گی in the community. So a formula which encompasses most mental health services and which was developed at that time by Commission on Mental Health is incidence equal to organic factors plus stress and divided by coping skills plus self-esteem plus support groups. اب I give a lot of merit to this formula کیونکہ یہ explain کرتا ہے ساری community اور rehabilitation psychology کو. اب اس کے مطابق کیا چیز important ہے کہ جو incidence of mental illness ہے that is equivalent to your genetic endowments plus your stresses and problems in your life over your existing strengths and resources. اس کا مطلب یہ ہوا کہ there are two things basically which are important in the prevalence and incidence of mental illness. ایک چیز ہے آپ کی stress اور آپ کا genetic makeup, اور دوسری چیز ہے how much resources you have in your life concurrently. اب پہلی چیز جو ہے that is numerator, اور نیومریٹر کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کی اسٹرینگس اور ریسورسز اور آپ کے سپورٹ گروپس, اینڈ دیٹ از ڈینومینیٹر. اب آئیڈیا یہاں پر کیا ہے کہ اگر نیومریٹر زیادہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو آر پرون ٹو ڈیولپ مینٹل illness بیکاز آف یور جینیٹک میک اپ, بیکاز یور فیملی ہسٹری اینڈ سو آن, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو گیٹ اے لاٹ آف اسٹریس فرام یور environment.
انٹرنل بھی ہو سکتی ہے اسٹریس، سائیکولوجیکل، اور آپ کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اب یہ ہے نیومریٹر. اگر یہ زیادہ ہوگی تو دین یو ول ہیو سم مینٹل ہیلتھ پرابلم. اس کے برعکس اگر یہ یہاں ہے، you have a stress and you have kind of genetic susceptibility at the same time, but your support group is very strong and your existing resources are quite a lot, or you know how to cope with the situation, so you have appropriate coping skills. اور وہ کس طرح سے آپ میں پیدا ہوئی، that is a separate issue. Socialization کے نتیجے میں، آپ کے والدین کے ساتھ انٹریکشن کے نتیجے میں، you have a good working environment with your colleagues, you have some psychological strengths, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت سارے رشتے دار ہیں جو آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں when you are in need and when you are in problem and trouble. So that really depends on the interaction between different factors. So the idea is that if your resources are greater, اور resources سے مراد پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، but resources سے مراد psychological اور social strengths ہیں اور your coping abilities ہیں. So if your resources are greater than your stress, then you will be able to have a mastery on your problems, on your mental illness. اب یہ جو کمیونٹی سائیکالوجی ہے اس کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ آپ کے جو ڈینومینیٹر ہے اس کو انکریز کیا جائے. نیومریٹر کو شاید آپ نہیں کم کر سکتے، لیکن آپ کے ڈینومینیٹر کو بائی گیونگ یو پازیٹیو اسٹرینگس، بائی انکریزنگ یور کوپنگ skills, or by teaching you coping skills, it's possible that your denominator is increased اور پھر وہ حاوی ہو جائے آپ کے numerator پر, which is actually your physical susceptibility to mental illness and stress. So first of all, we would discuss community psychology. اب community psychology کو پہلے define کرتے ہیں. community counseling اور community psychology کی جب بات کی ہے تو وہ community counseling کے ساتھ ہم لنک کر کے پڑھ رہے ہیں. اس کی پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. Community counseling is a multifaceted approach combining direct and indirect services to help community members live more effectively and to prevent the problems most frequently faced by those who use the services. And that definition was described by Lewis and Lewis in 1989. اس کا مطلب یہ ہے کہ you provide direct or indirect services یا both. اور پرپس کیا ہے کہ یو کوڈ بی ایبل ٹو ڈیل ود یور پرابلمس مور افیکٹولی، اور اپنی لائف کو خود مانیٹر کرنے کی آپ میں ایبلٹی آ جائے. اور آپ کمیونٹی میں رہتے ہیں، آپ نہیں بھی مینٹل ہیلتھ یونٹس تک چل کر جاتے تب بھی آپ تک یہ ہیلپ پہنچے. اینڈ دا آئیڈیا از ٹو امپاور یو، ٹو سپورٹ یو and to make you able that you could be able to deal with your problems which are most frequently occurring in your life. There could be different forms of community counseling. کون سی community counseling ہیں؟ Substance abuse counseling, gerontological counseling, health counseling, rehabilitation counseling, crisis and disaster counseling, and client advocacy. اب سب میں ایک چیز important ہے that the help is provided to those people who are at greater risk. زیادہ رسک پر ہیں کہ وہ certain problems they will develop. اب کون کون سی پاپولیشنز ہو سکتی ہیں؟ یہ ہم نے اسپیشلٹیز اس میں دیکھی، لیکن جنرلی آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس کہ کون کون سے پرابلمس ہو سکتے ہیں، کون کون سی پرٹیکولر سسپٹیبل پاپولیشنز ہو سکتی ہیں. پیپل کوڈ ہیو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پرابلمس، ایموشنل پرابلمس، آپ ایسے لوگوں کو بھی کمیونٹی میں ٹارگٹ کرتے ہیں. پیپل کوڈ بی ان دا فارم آف ایتھنک مائنورٹیز، تو آپ ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. اینڈ دین دیر کوڈ بی پیپل ہو آر پور، ہو آر deprived due to economic reasons, اور اس کے علاوہ those children who are abused psychologically and sexually. And then there are broken homes, you could also target them. And then there are homeless people. So یہاں پر ہمیں بہت wide ایک نظر آتا ہے سرکل جس میں community help جو ہے وہ provide کی جاتی ہے. And it is for those people who are at greater risk. So you have to first identify them, اور اس کے بعد جو ہے what is the second step, you increase their coping skills. جیسا کہ ہم نے وہ equation دیکھی تھی کہ جس میں اگر آپ coping skills کو بڑھا دیتے ہیں تو they would have still their psychological emotional problems, لیکن آپ ان کے resources کو زیادہ کر دیتے ہیں.
اب ریسورسز زیادہ ہونے سے دیٹ پرسن ول بی ایبل ٹو ڈیل ود ہز پرابلم مور افیکٹولی. اور ہاؤ اٹ از ڈن, اٹ could be done through large wide scale national level campaigns, so people are more aware of their problems on the first place. پھر آپ ان کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کوئی اویئرنیس کے اور پروگرامس, کوئی لیکچرز وغیرہ انیشیٹ کریں, اور مے بی یو وڈ آلسو انوالو این جی اوز اینڈ گورنمنٹ سیکٹر فار کریٹنگ دس اویئرنیس. آپ میڈیا کو بھی انوالو کر سکتے ہیں. جیسے میڈیا میں کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے, ٹی وی میں خوش آئند بات ہے اب کے پاکستانی ٹی وی پر بھی کبھی کبھار میں نے اس طرح کے اشتہار دیکھے ہیں منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ اگر آپ اس طرح کی علامتیں محسوس کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ڈپریشن کی علامتیں, آپ کا دل نہیں لگتا, آپ کا کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا, آپ کو جنرلی لائف جو ہے وہ بے مقصد معلوم ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ کچھ جسمانی علامتیں, تو آپ کو کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے کنسلٹ کرنا چاہیے. تو اس طرح کے علامات جو ہیں وہ بیان کر دی جائیں تو جن میں انیشیل سمٹمس ہوں گی وہ لوگ بھی کنسلٹ کر لیں گے. اینڈ دیٹ از دا پرپز آف کمیونٹی کاؤنسلنگ, کہ دس از بیسیکلی اے پریونٹیو ماڈل, دس از ناٹ اے ریمیڈیل ماڈل. ریمیڈیل ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزیز از دیئر, اب بیماری حملہ کر چکی ہے, اب آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. سو دا بیسک ایمفیسس آف کمیونٹی کاؤنسلنگ از ٹو پریونٹ the disorder یا illness before it occurs. So I said there could be different kinds of community counseling. کون سی ہو سکتی ہیں؟ First one is substance abuse counseling. Substance abuse کیا ہے؟ It includes the abuse of all drugs including alcohol. Hard drugs جو ہوتی ہیں, حشیش ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ سب سے worst ہے وہ ہے ہیروئن, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الکوہل جو ہے وہ اس کا یوز بھی, اگر عام طور تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ویسے بھی اسلام میں حرام ہے, لیکن اگر میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, ابیوز کے سلسلے میں بات کروں, تو وہ یہ ہے کہ یہ جب ایک خاص حد سے زیادہ استعمال کی جائے اور جب جسم اس کا اتنا عادی ہو جائے کہ آپ سے کریونگ ہونے لگے, تو دین اٹ از دا ابیوزڈ فارم آف الکوہل اور سملرلی آف ڈرگس. اور جنرلی اگر آپ ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس میں تو وہ تمام فوڈز بھی شامل ہیں which could be related with the alteration in our mood and psychological state. یعنی جو بھی آپ کو ڈپینڈنسی کریٹ کرتی ہیں they come in the abused food category also. اور کیونکہ اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, جیسے بعض لوگوں کو چائے کی ایڈکشن بھی ہوتی ہے, کافی کی ہوتی ہے, کیفین کی طلب ہونے لگتی ہے, اسموکنگ ایڈکشن ہوتی ہے. So if they do not take that, then they get some behavioral and psychological problems. اور جو بھی چیز آپ میں problem create کرتی ہے when it is not given to you, then it is called abuse. Whether وہ اتنی harmful ہے یا نہیں, that's another issue. بلکہ ایک مجھے اس سے بات یاد آئی کہ ایک آج کل ٹرم یوز ہوتی ہے جس پہ بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایڈکشن ہے جو انہوں نے یہ والا نام اس کے لیے رکھ دیا ہے, and that is called internet addiction. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بھی پرابلمز جو ڈرگس کی ایڈکشن ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, کیونکہ اگر ایسے لوگ جو انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ کام کرنے کے شوقین ہیں, عادی ہو جاتے ہیں, اگر وہ اس پہ کام نہ کریں, دے فیل اینڈ ایکسپیرئنس بیہیورل, سوشل اینڈ سائیکولوجیکل پرابلمس اینڈ ایون فزیکل پرابلمس اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ود دا یوز. اور وہ فزیکل پرابلمس جو ہیں وہ ویسے ہے کہ سستی سی چھائی رہتی ہے اور دل نہیں لگتا اور آپ کو ایک نیڈ ہوتی ہے. تو یہ تو یہاں پہ بات چل نکلی تو میں نے اس کا ذکر کیا. Obviously انٹرنیٹ if it is used properly then it is a very valuable invention, اور اس کو تو بہت زیادہ تعلیمی اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. So interventions used for drug abuse are multiple. بہت ساری یوز ہوتی ہیں. The first of all which intervention is used is medical and detoxification. میڈیکل ٹریٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ the first thing is detoxification. آپ کے جسم سے اس دوائی کے اثرات کو پہلے دور کیا جائے, اور سم ٹائم اینٹی ابیوز دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا جسم آہستہ آہستہ عادی ہو جائے کہ اب وہ آپ کو وہ ہارڈ ڈرگ یا الکوہل نہیں دی جائے گی یا آپ نہیں لے سکیں گے, لیکن آپ اس کے سملر افیکٹس جیسی کوئی دوائی لیں گے جو کہ دیٹ ول بی ناٹ ہارمفل, اور ایٹ لیسٹ اس کے جو افیکٹس ہیں وہ بہت کم ہیں ایز فار ایز ہارمز آر کنسرنڈ. سو دس از دا میڈیکل ایسپیکٹ. آپ کو دوائی کے ذریعے کوئی اور دوائی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آفٹر ڈیٹاکسیفیکیشن. The second one are group and family counseling approaches. So medical treatment is not enough. Research has shown that. اور اس سلسلے میں آپ کو psychological treatment کی ضرورت پڑتی ہے.
اور سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گروپ تھراپی از دا موسٹ افیکٹو ٹیکنیک، اور فیملی بھی ایک گروپ تھراپی کی قسم ہے. اب وائی دیر از مور therapeutic effect of family and group therapy as compared to individual therapy. اس کی ریزن بڑی obvious ہے کہ ایک تو اس طرح کی چیزوں کی عادت پڑتی ہے اپنے دوستوں سے، سوشلائزیشن کے لیے یہ عام طور پر چیزیں لی جاتی ہیں. the craving will be there کیونکہ آپ کو وہی ماحول دوبارہ مل گیا ہے. so the craving will come once again with its full strength. تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ آپ اس کو ریزسٹ کر سکیں. سو دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو وڈ ہیو یور گروپ آف الکوہولکس فار ایگزامپل ود یو اینڈ ایوری ون کوڈ ڈسکرائب دیئر ایکسپیرینسز اینڈ دا ڈیزائر ٹو کوئٹ دیٹ پرٹیکولر پرابلم، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے آپ لرن کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سپورٹ بھی حاصل کرتے ہیں. وائی فیملیز انوالومنٹ از ریکوائرڈ، کیونکہ فیملی کے ساتھ بھی تو جا کے اس نے رہنا ہے، اور فیملیز میں جب وہ جائیں گے تو فیملی کا بھی اس میں رول ہوگا. ہاؤ فیملی ول بی ایبل ٹو مانیٹر دیئر ایکٹیویٹیز، کیسے فیملی جو ہے وہ ایک سپورٹ پرووائڈ کرے گی سو دیٹ دا پرسن وین ہی اور شی از اسٹریسڈ، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اسٹریس کی حالت میں دوبارہ اس ڈرگ کا استعمال شروع کر دے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو آر گیون سپورٹ ان فارم آف گروپ اینڈ فیملی تھراپی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت سی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں جن کا میں ابھی ٹھہر کے ذکر کرتی ہوں. Another important thing is that interventions are sometimes supplemented by support groups. اب یہ وہ support groups نہیں ہیں جو میں پہلے کہہ رہی تھی in the form of group and family. اس سے میری مراد یہ ہے کہ sometime they are supervised and supported by different organizations جیسے کہ Alcoholics Anonymous ہے، Weight Watchers ہے، Overeaters Anonymous ہے eating disorders کے لیے، obesity کے لیے. تو بعض اوقات یہ جو آرگنائزیشنس ہیں وہ آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں، آپ کو مٹیریل پرووائڈ کرتی ہیں ریڈنگ کا، اور اس سے پھر پاسبل ہوتا ہے کہ آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں کم وقت میں بھی. سو دا نیکسٹ تھنگ از واٹ آر دا میتھڈز دیٹ آر یوزڈ وائل سم ون از ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو تھرو سائیکولوجیکل میتھڈس. اب سائیکولوجیکل میتھڈس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ یو کوڈ بی گیون لیکچرس، اور لیکچرز میں اس چیز کی اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ کیوں یہ اہم ہے کہ آپ یہ ڈرگ لینا چھوڑ دیں. اگر آپ نہیں چھوڑتے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو کیا فوائد ہوں گے، اور اس پر باقاعدہ آپ کی ڈسکشن بھی انوائٹ کی جاتی ہے. دین دیر کوڈ بی میراتھن گروپس. آپ کو یاد ہے میراتھن گروپس وہ ہوتے ہیں جو ایک سٹنگ میں ایکسٹینڈیڈ سیشنز ہوتے ہیں ویئر پیپل ول بی ایبل ٹو شیئر ود ایچ ادر واٹ ایور کمس ٹو دیئر مائنڈ. اینڈ دا مین ایمفیسس آف میراتھن گروپس آر ٹو ریڈیوس یور ڈیفینسز، سو دیٹ آپ اس وقت نہ کہہ دیں کہ ہاں میں تو پکا ارادہ کر چکا ہوں اب میں نے کوئی ڈرگ نہیں لینی، لیکن آپ میں اندر سے یہ بات نہ ہو. سو یو آر کمنگ آؤٹ ود یور ڈیفینسز کو آپ نے دور کرنا ہے اور وہی بات بولنی ہے وچ از ان یور مائنڈ اینڈ ہارٹ. اب میراتھن گروپس کے علاوہ سائیکو ڈراما از اے ویری پاپولر ٹیکنیک ایز فار ایز سبسٹینس ابیوز کاؤنسلنگ از کنسرن. آپ کو رول پلے کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یو آر ان امپاورڈ رول، آپ اس سے نجات پا چکے ہیں، آپ کو امیجن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور پھر آپ دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جو دوسرا شخص آپ کے ساتھ رول پلے کرتا ہے کہ what are the disadvantages of this using this particular drug or alcohol. Another important technique is confrontation. Confrontation کا ذکر آپ نے کافی دفعہ سنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایویڈنس دیں کہ what are the advantages of using this drug. اور یہ بہتر ہے کہ آپ اسی سے اگلوائیں کہ what are the advantages and disadvantages as perceived by him or her. اس کا فائدہ یہ ہے کہ when these kind of things and suggestions are coming from the client تو اس کا اس پر زیادہ اثر ہوگا because it is coming from within person. So you can ask him, tell me the advantages that you think if you are taking this drug. اور کیا آپ کو کوئی نقصانات بھی اس کے نظر آتے ہیں؟ پھر آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ ڈرگ چھوڑ دیں تو پھر کیا کوئی نقصان آپ کو ہے جو فیل ہوتا ہے کہ پھر بھی آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا، یا پھر اگر آپ ڈرگ چھوڑتے ہیں تو پھر اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں. So these kinds of techniques are really useful as far as substance abuse counseling is concerned. ایک اور بات اس سلسلے میں کہنا چاہوں گی کہ sometime positive addictions are also encouraged. Positive addictions کی ابھی جو addiction کی بات کی تھی، انٹرنیٹ addiction جو ہے
that could be also called positive addiction. اور پازیٹیو ایڈکشنز اور کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے. فار ایگزامپل اف یو ٹرائی ٹو بیکم ریلیکسیشن ٹیکنیکس یوز کریں, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں, تو دیز آر آلسو ہیلپ فل کہ دے وڈ ہیلپ یو ان گیٹنگ ریڈ آف دیز کائنڈ آف ڈرگس. کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے, آپ کا ٹائم کا اچھی یوٹیلائزیشن ہو جاتی ہے. So instead of having a negative addictions, you can involve yourself in positive addictions. The other type of community counseling is gerontological counseling that is provided to older citizens. So it has been found that there is an increase in gerontological counseling as a specialty. What is the reason? کیوں اس کی اسپیشلٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ Why people are getting more people are getting training in this. اور یہ جب میں بات کر رہی ہوں تو I am not talking about پاکستان, کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کاؤنسلنگ کی اس طرح سے اسپیشلٹیز کی ٹریننگ کا آغاز نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. تو مجھے اس ریفرنس میں پھر باہر کے ملکوں ہی کی بات کرنی پڑتی ہے. لیکن وی ہوپ کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ آبویسلی شروع ہو جائیں گی ٹائم کے ساتھ. سو وٹ آئی واز سیئنگ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کا احساس زیادہ ہونے لگا ہے. And what is the reason for that? ایک بڑی obvious reason یہ ہے کہ there is an increase in life expectancy. باہر کے ملکوں میں یہ نوٹ کیا گیا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بھی جنرلی دیکھا گیا ہے, لیکن پہلے میں باہر کے جو ایک ایویڈنس ہے اس سلسلے میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ 1900s میں اگر لائف ایکسپیکٹینسی واز 49 years تو now it is 76 years. اور اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اٹ از بٹوین ان 60s آج کل جو لائف ایکسپیکٹینسی سمجھی جاتی ہے. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں لائف ایکسپیکٹینسی زیادہ ہے پاکستان سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت اچھی اویلیبل ہیں. سو میڈیسن ہیز ڈیولپڈ سو مچ کہ آپ بہت ساری جو ڈس آرڈرز ہیں فزیکل, آپ ان پہ قابو پا سکتے ہیں, آپ ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں ان کا آن سیٹ, اور اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ جائے گی. سو دس موومنٹ ان لائف ایکسپیکٹینسی واز ہائی لائٹڈ ود دا ایسوسیشن فار اڈلٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ایجنگ, اینڈ دیٹ واز ہائی لائٹڈ ان 1988. اور یہ جو ایسوسیشن ہے دیٹ از ون ڈویژن آف امیرکن کاؤنسلنگ ایسوسیشن. اور جو لائف ایکسپیکٹینسی کی بات کر رہی ہوں, سکلوسبرگ ان 1995 pointed out that the life expectancy is expected to continue to inch up slowly. Or according to some estimate, in 20 or 30 years time, there will be more people between 100 and 110 years of age. And this is again true for developed countries. کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ میڈیکل پروفیشن بہت ترقی کر گیا ہے اور زیادہ آپ کو اس طرح کی فیسلٹیز حاصل ہیں. تو اب جب آپ یہ دیکھیے کہ جب عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو یہ اور بات ہے کہ آپ نے بیماریوں کو کنٹرول کر لیا ہے, بٹ دا ڈیزیزز آر اسٹل دیئر, کیونکہ ان کے حل تو نہیں ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر سائیکولوجیکل پرابلمز اینڈ پیپل ہو آر لیونگ ناؤ فار لانگر ایئرز, دے آر مور ان نمبرز. جب زیادہ بوڑھے لوگ ہوں گے تو پھر دیر از اے پروبیبلٹی کہ آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی زیادہ لوگ چاہیے. دا نیکسٹ اسپیشل کمیونٹی کاؤنسلنگ اپروچ از ہیلتھ کاؤنسلنگ. اور ہیلتھ کاؤنسلنگ کی میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے, بیکاز دیٹ از بیسیکلی ریلیٹڈ ود دا پریونٹیو ایسپیکٹس. although all community psychology and community counseling is concerned more with prevention rather than remedy of the disorder, but لیکن جو ہمیں ہیلتھ سائیکالوجی کا سب سے زیادہ تعلق اس کے ساتھ نظر آتا ہے. ہیلتھ کاؤنسلنگ uses the skills of the counselor to help client make the kind of lifestyle changes that enhance their physical health, and that was pointed out by Lewis et al. In 1993. So health psychology or health counseling is more concerned with prevention, or it is related with life changes, lifestyle changes, کیونکہ it has been found out کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے دوائی ہو, لیکن بیماری کی پریونشن جو ہے وہ فوڈ بھی ہو سکتی ہے, بلکہ فوڈ تو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے بیماری کی پریونشن میں. اور ایک بہت بہت بڑا ایلیمنٹ ہے آپ کا لائف سٹائل, کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ کتنی کیلوریز کنزیوم کرتے ہیں اور کتنی برن کرتے ہیں, اور پھر آپ کا لائف سٹائل
एज फार एज योर परसेप्शंस आर कंसर्न्ड कैसा है, आप सोचते कैसे हैं? आर यू इवेलुएटिंग थिंग्स नेगेटिवली? आर यू परसीविंग थिंग्स इन अ नेगेटिव एंड डार्क वे? तो इससे भी बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ strong correlation that has been found by different studies between your cognitions and your psychological and physical health also. बल्कि आपके ब्लड प्रेशर का, आपकी हार्ट डिजीजेस का बहुत ताल्लुक है आपकी परसेप्शंस के साथ. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोगों को ये सिखाया जाए कि कौन कौन सी चीजें उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए मुज़र हैं, so that you could work on that preventive model. बजाय इसके कि डिजीज हमला करे और उसके बाद उसको डील करना मुश्किल हो जाए, पहले से ही उस पर काबू पा लिया जाए. एंड नाउ देयर इज अ ट्रेंड कि मेंटल हेल्थ जो काउंसलर्स हैं वो भी ये सोचते हैं, और उसके साथ डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स भी ये अब नजरिया रखते हैं कि प्रीवियसली सम डिजीजेस वर कंसिडर्ड इनएविटेबल. दे आर नॉट नेसेसरीली इनएविटेबल. अगर आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें तो उन पे भी उसी तरह से काबू पाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन एंड देन अडल्ट इंड्यूस adult onset diabetes and similarly heart diseases, hypertension और adult onset diabetes. तो इनका ताल्लुक जो है वो इस चीज से है कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसा रखते हैं और आप किस तरह की फूड लेते हैं और आप सोचते कैसे हैं. तो इन तमाम चीजों के इंटरेक्शन से आपको एक प्रॉपर हेल्थ ओरिएंटेशन दी जा सकती है. इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी इज होलिस्टिक. It considers psychological, social, and physical as well as spiritual aspects of a human being. और इन सबको incorporate करके आपको health education provide की जा सकती है. Thorson and Eggleston in 1985 provided an educational model which emphasizes training people to think, make decisions and solve problems. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसी टेक्निक सिखाई जाएं, how you can cope with your problems, how can you solve your problems, आप में कैसी skills की ज़रूरत है और लोगों को किस तरह की orientation देनी चाहिए. That is also the job of that counselor who is working according to this model. The next question is uses and techniques employed in health counseling. अब uses तो जैसे मैंने पहले कहा कि कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. It could be used with those people who are prone to develop certain kind of problems, या जब कोई people who are obese उनको पहले से जो है वो आप ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें. It could be related with several areas of your life. और आपको अच्छी डाइट कौन सी होती है इसके बारे में बताया जाए, और इसका आगाज जो है वो स्कूलों से किया जा सकता है. स्कूल से बच्चों को बताया जाए कि किस तरह की मेडिसिन जो है वो, मेडिसिन जनरली अवॉइडेड हैं लेकिन फूड जो है वो किस तरह की लेनी चाहिए. अब अमेरिकन चाइल्ड जो है, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, दे आर क्वाइट ओबीस अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड. और उसकी वजह ये है कि वहाँ पर बहुत आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स और कैंडीज मिलती हैं, बहुत अच्छी मिलती हैं और कम कीमत पे मिलती हैं. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टेइंग इन लॉस एंजलिस, तो वहाँ पे कैलिफोर्निया उसकी स्टेट है, लॉस एंजलिस. तो वहाँ पर मुझे पता चला कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो उनका गवर्नर था, कैलिफोर्निया का गवर्नर है, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जूसेस दिए जाएं और उनको जो है वो इस तरह की फैटी फूड जो है उससे अवॉइड किया जाए, और जूसेस जो है वो इस तरह के दिए जाए जिसमें शुगर ना हो, कैंडीज वगैरह से अवॉइड किया जाए. और स्पेशली ही कंसंट्रेटेड ऑन द सप्लाई ऑफ दैट काइंड ऑफ फूड विच इज हेल्दी और मोटापा पैदा नहीं करती. और पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने फूड घर से नहीं भेजनी, और अगर भेजनी है तो फिर इन हेल्थ प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपने अमल करना है. और इसी सिलसिले में फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो वाइड स्प्रेड कैंपेन्स होती हैं, और जितना शुरू से एक बच्चे को आप इस तरह की नॉलेज दे सकते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. द नेक्स्ट कम्युनिटी काउंसलिंग अप्रोच इज रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग. रिहैबिलिटेशन की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर इससे मुराद फिजिकल रिहैबिलिटेशन ली जाती है, और ये कॉन्सेप्ट तो खैर शुरू से इसके साथ था, लेकिन अब हर तरह की रिहैबिलिटेशन जो है इसमें शामिल हो गई है. तो पहले ये देखते हैं कि रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग है क्या. Rehabilitation counselors are specialists who help clients with disabilities overcome deficits in their skills. So people who have disabilities, they would have deficits in their skills.
تو اس پر قابو کرنے میں انہیں مدد دی جاتی ہے. اینڈ دیٹ اگین از اے ہولسٹک اپروچ, کیونکہ کنسنٹریشن صرف اس ڈسیبلٹی پر نہیں ہے. فار ایگزامپل, اف اے پرسن از ڈیف, تو صرف آپ نے اس کی ڈسیبلٹی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ اس ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنی زندگی میں کیسے ایڈجسٹڈ ہو سکتا ہے. صرف اسی چیز پر کوشش نہیں ہونی, بلکہ ڈیفنس جو ہے اس کی زندگی کے جس جس ایسپیکٹ کو متاثر کر رہی ہے, آپ نے ان تمام ایسپیکٹس پر توجہ دینی ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از آلسو کنسیڈرڈ اے ہولسٹک اپروچ. سو اٹ ہیز اے وائڈ اسپریڈ یوز. پہلے جیسے میں نے کہا کہ انیشیلی دا یوز واز اونلی ود دوز پیپل ہو ور فزیکلی ہینڈیکیپڈ, کہ کیسے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ مینٹلی ریٹارڈڈ کے بھی ہوتے ہیں, اب اسکیزوفرینیا کے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں. آپ نے الٹیمیٹلی تو کمیونٹی میں جانا ہے, آپ کیسے وہاں جا کے گزارا کریں گے, کیسے ایڈجسٹ کریں گے, آپ کو کون کون سے اسکلز جو ہیں سکھائی جانی چاہیے کہ یو ول بی ایبل ٹو پارٹیسپیٹ ان دا لائف ایکٹیویٹیز. اور اس میں امپورٹنٹ بات اب یہ شامل ہو گئی ہے کہ یہ لمیٹڈ نہیں رہی صرف فزیکل ریہیبلیٹیشن یا فزیکل ڈسیبلٹیز کی طرف, بلکہ اب ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ایسے لوگوں کو بھی دی جاتی ہے ہو آر پرزنرز, اور جب وہ جیل چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس وقت ان کو اس سے پہلے جو ہے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہاؤ دے ول بی ایبل ٹو لیو ان کمیونٹی ایز اے پروڈکٹیو اینڈ گڈ سٹیزن. تو اس وقت ان کو اس طرح کی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ وہ پرانی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ لے کر کمیونٹی میں جائیں. دوسری بات اور کیا ہو سکتی ہے, سائیکیٹرک پیشنٹس وین دے آر گوئنگ بیک ٹو دیئر ہومز, تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریلیپس نہ ہو جائے, بیکاز مینی آف دا ڈسآرڈرز آر ان فیکٹ آف دیٹ کائنڈ کہ اس میں ریلیپس کا چانس کافی ہوتا ہے, اسپیشلی سائیکوسس میں. تو جب وہ گھر کو جاتے ہیں تو پھر ان کو کون کون سی اسکلز ان کو دینی چاہیے, ان کی فیملیز کو کیا بتانا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیئر پیشنٹس. So at that time, rehabilitation is also possible. And then people who have lost their jobs, how to control their anger, how to challenge the ideas of low self-esteem, کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. And especially those people who are affected by downsizing in some organization, کیسے اس پرابلم پر قابو پانا ہے جب ان کو گھر بھیج دیا جائے اور کہا جائے کہ پیپل آر نو مور ریکوائرڈ بائی سم آرگنائزیشن, کیونکہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اب لوگوں کو کم کر رہی ہے. تو پھر اس وقت بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک دفعہ جو ہے وہ گولڈن شیک ہینڈ جو ہے وہ آفر کیا گیا تھا, اور بینک سے جو ہے وہ چھانٹی کی گئی تھی لوگوں کی. تو بعض لوگ جو تھے وہ خوش تھے اس بات پر, انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا, اور بعض لوگ جو تھے they were under a lot of strain. So that is the time when counseling shall be provided to these people. So for kind of training you will get, there is a degree for that, that is a certification as a certified rehabilitation counselor can be attained through the American Rehabilitation Counseling Association, and that is again a division of American Counseling Association. And I will repeat کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی ٹریننگ یا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, but we hope that in future all of these specialties will also be available in Pakistan. The next area is crisis and disaster counseling. It responds to events that devastate communities such as storms, floods, fires, earthquakes and riots. اب بیسیکلی تو یہ بڑے بڑے پرابلمس کے لیے ہم کرائسس اور ڈیزاسٹر کا لفظ بولتے ہیں, لیکن اب موجودہ دور میں جب لائف جو ہے وہ بہت فاسٹ ہو گئی ہے, بہت مکینیکل ہو گئی ہے, اس وقت اس ایسے دور میں جو ہے وہ پرابلمس آپ کو جگہ جگہ پیش آتے ہیں, جگہ جگہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, بعض اوقات کہیں پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اب کاؤنسلنگ جو ہے جس کا نام کرائسس کاؤنسلنگ ہے, اٹ از آلسو پرووائڈیڈ, اینڈ اف اٹ از ناٹ then it should be provided at these places also. One fast intervention of psychological first aid is critical incident stress management, اور اس کا بھی developed countries میں یوز ہے. Basically that was firstly provided for public service workers, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ ہر طرح کے ٹراما کے جو لوگ تھے ان کے لیے وقف کر دی گئی ہے. So it's a kind of first aid جو کہ جس وقت آپ اس طرح کے حالات کا شکار ہوتے ہیں تو امیڈیٹلی آپ کو یہ کرائسس انٹرونشن جو ہے وہ آن دا اسپاٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. اینڈ آئی ول ریپیٹ اگین ان ڈیولپڈ کنٹریز پرٹیکولرلی. دا نیکسٹ پوائنٹ از کلائنٹ ایڈوکیسی.
Client advocacy is related basically with those people who do not come themselves to counselors. بلکہ جب ہم کمیونٹی کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں تو کمیونٹی میں ہیلپ خود پہنچانی پڑتی ہے. The idea of community counseling is in fact twofold. One is to reduce overcrowded mental hospitals which are characterized by a lot of stigma, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو رہتا ہے وہ that person shall be crazy. اور mental hospital ہی ایک نام جو ہے وہ کافی ہے یہ concept پیدا کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کمیونٹی کے اندر where other people, normal people are living, you are living there. And then the help is provided there. So the second aspect is help is provided to those people who do not reach to that particular health care. جو خود نہیں پہنچتے ان کا علاج کیسے کیا جائے. فار ایگزامپل ہوم لیس پیپل میں بھی کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہیلپ لینے کے لیے نہ آئیں. آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ پارکس میں اور فٹ پاتھس پر رات کو لوگ سوئے ہوئے نظر آتے ہوں گے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت سارے اس میں سے ڈرگ ایڈکٹس ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا گھر بار نہیں ہے. تو کمیونٹی کاؤنسلنگ جو ہے اس کا کانسیپٹ ایز فار ایز کلائنٹ ایڈوکیسی از کنسرن, دا ہیلپ شوڈ ریچ دیئر. Similarly, there are some children who are sexually abused. لیکن کیا وہ خدا کے بتائیں گے؟ Because they are suffering from great trauma. They are exposed to great feelings of shame and guilt. تو کیا اس شیم اور گلٹ کے عالم میں وہ کسی ایڈلٹ کو بھی یہ بتانے کے لائق ہوں گے کہ فار ایگزامپل ان کے کسی قریبی رشتے دار نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا, ان کو سیکشولی ابیوز کیا ہے, اور some people are beaten very furiously. تو کیا وہ اتنی کریج اپنے آپ میں پیدا کر سکیں گے کہ وہ کسی کو بتا سکیں کانفیڈنس میں لے کر, بیکاز دے کوڈ بی تھریٹنڈ آلسو بائی دس ڈسکلوجر. سو دا آئیڈیا آف کمیونٹی کاؤنسلنگ از ٹو پرووائڈ ہیلپ ٹو دوز پیپل ہو ڈو ناٹ ہیو کریج ٹو کم ٹو یو, ٹو گورمنٹ ایجنسیز, کاؤنسلنگ ایجنسیز, آرگنائزیشنز, اور جن کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ اس طرح کی ہیلپ ان کو مل سکتی ہے. So basically client advocacy is for those who do not have the awareness or resources themselves or who are disenfranchised. تو آپ خود ہیلپ ان تک پہنچائیں. اور اس کی جو بھی ایگزامپلس میں نے ہوم لیس پیپل, people who are using drugs and people who are abused and sometimes maybe oppressed minorities could also come into this category. So this was all about community counseling. The next area is consultation. What is consultation? Let's first see that. Consultation involves one person, and who is the client, who has a problem with a person, group, organization, or community, but lacks the knowledge or skill for its solution, and who turns to another who is consultant, a specialist who has the requisite ability to aid in the problem situation. So consultation is between two people, two persons, or two organizations. ایک کا کام جو ہے وہ ہیلپ پرووائڈ کرنا ہے, انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے, اور جو کنسلٹی ہے وہ کون ہے؟ جس کے پاس پراپر انفارمیشن نہیں ہے ٹو ڈیل ود دا پرابلم. اس کو نہیں پتا کہ کیسے جو ہے وہ مسئلہ حل کرنا ہے, کیونکہ اس کو نالج نہیں ہے, اس میں وہ کوپنگ ایبلٹی نہیں ہے, اس میں وہ اویئرنیس نہیں ہے. سو دیٹ از بٹوین ٹو پرسنز اور ٹو آرگنائزیشنز. ون از دا کنسلٹنٹ اینڈ دا ادر از کنسلٹی. اب ٹائپس آف کنسلٹیشن کون کون سی ٹائپس ہیں؟ فرسٹ از کلائنٹ سینٹرڈ کیس کنسلٹیشن. اب یہاں پر the client may be referred to some expert. So the counselor may refer one of the clients to a psychiatrist because the counselor thinks کہ اس کو certain tests کی ضرورت ہے, اور MRI scan ہونا چاہیے, اور کوئی اور tests are required, اور اس کے بعد جو ہے وہ diagnosis کی ضرورت ہے. تو اگلا جو شخص ہوتا ہے ایکسپرٹ, وہ یا تو یہ کرتا ہے کہ ڈائگنوز کر کے پھر واپس بھیج دیتا ہے, یا پھر یہ کرتا ہے کہ وہ ٹوٹل ذمہ داری لے لیتا ہے ٹریٹمنٹ کی. So that is related with referral of a client, and that is called client-centered case consultation. The next consultation is consultee-centered case consultation. اب اس میں you are not directly dealing with the referral of a client, بلکہ you are dealing with your consultee, and you are empowering and you are providing skill to your consultee. For example, آپ ایک ٹیچر کو یہ اسکل سکھاتے ہیں کہ how to manage a class. کلاس میں بہت شرارتی بچے ہیں اور
جو ٹیچر ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کلاس کو اس کو شور کو کیسے کنٹرول کروں, اینڈ یو آر پرووائڈنگ سروس ٹو یور کنسلٹی ہاؤ ٹو کنٹرول دیٹ کلاس اینڈ ہاؤ ٹو اسیس problematic behavior in children. The third thing is program centered administrative consultation. Somebody is running some program اور آپ اس میں کنسلٹنٹ کا کام کر رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں مسنگ ہیں, what are the problems in that program. کوئی کاؤنسلنگ کا پروگرام چل رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کاؤنسلنگ سینٹر بنانا ہے کسی اسکول میں, کالج میں, تو یہ کیسا ہونا چاہیے, اس کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے, اس میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہونے چاہیے, کن کن لوگوں کو اس میں کام کرنا چاہیے, کون کون سا مٹیریل یہاں پہ ریکوائرڈ ہے. آپ ایک سیٹ اپ جو ہے ان کے لیے تشکیل دے دیتے ہیں. سو دیٹ از ریلیٹڈ وتھ پروگرام سینٹرڈ ایڈمنسٹریٹو کنسلٹیشن. دا فورتھ اینڈ لاسٹ ون از کنسلٹی سینٹرڈ ایڈمنسٹریٹو کنسلٹیشن. اب یہاں آپ ایڈمنسٹریشن میں ہیلپ کرتے ہیں اینڈ ہیئر دا رول از آف لیڈر, یا آپ کہہ لیں کہ ایک ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے کہ یو آر ڈیلنگ ڈائریکٹلی ود کنسلٹی, لیکن کنسلٹی کو آپ ایڈمنسٹریشن کی اسکلز جو دیتے ہیں. اب کنسلٹی نے وہ کاؤنسلنگ سینٹر چلانا کیسے ہے, آپ اس کو وہ اسکلز پرووائڈ کرتے ہیں. سو یو آر ناؤ ڈائریکٹلی ڈیلنگ ود دا کنسلٹی. سو بیسیکلی ٹو ٹیکنیکس آر ریلیٹڈ ود کنسلٹی. ون از ود آرگنائزیشن اینڈ another one is related with the client referral. Now the final topic I am going to talk about today is the consulting skills in business and industry. کون کون سی کنسلٹنگ اسکلز جو ہے بزنس اور انڈسٹری میں یوز ہوتی ہیں, اور میں نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آج کل کی دنیا میں کاؤنسلنگ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے انڈسٹری میں. پہلے سائیکالوجی میں اتنا زیادہ یوز نہیں تھا اور انڈسٹری کا لنک نہیں تھا. زیادہ تر جو تھی وہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ تھی اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز, اور زیادہ تر جو تھی وہ ایڈجسٹمنٹ پرابلمز اور اسکول اور ایجوکیشنل ریلیٹڈ کاؤنسلنگ تھی. اب انڈسٹری میں اس کا بہت زیادہ استعمال شروع ہو گیا ہے, اور انڈسٹری میں اٹ از ریلیٹڈ ود ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ از بیسیکلی کنسرنڈ ود ہیلپنگ دیئر امپلائیز آف سم آرگنائزیشن, کہ وہ کیسے جو ہے وہ دے ول بی ایبل ٹو ورک مور پروڈکٹیولی, کیسے وہ اپنے ایگزسٹنگ پوٹینشیلس کو یوز کر کے اپنی لائف سیٹسفیکشن بھی اچیو کر سکتے ہیں, اور کس طرح جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں for the benefit of their organization where they are working. So there are few things important in this particular task. So let's talk about that. First is career development programs. Basically organizations don't like to be and don't like to stay static. وہ نہیں چاہتی کہ وہ ایک ساکن حالت میں رہیں. They like to be dynamic with the needs of the changing world and with the needs of the technological changes in the world. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو ان کے امپلائیز ہیں وہ بھی اسٹیٹک نہ رہیں. سو دے نیڈ ٹو لرن کہ کیسے ہیومن بینگز کین لرن. دیر کوڈ بی سیورل ڈیولپمنٹ پروگرامز ان دا آرگنائزیشن جو کہ ہیومن بینگس کو مدد دیں کہ دے ول بی ایبل ٹو اسیس دیم سیلف, دے وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ریکوائرمنٹس آف دا ورک, اینڈ دے وڈ آلسو بی ایبل ٹو نو ہاؤ دے could change themselves if it is required. The second thing is training and education. So training and education is provided specifically in those areas which are required as far as skills and knowledge of the employees are concerned. جس طرح کی آپ سمجھتے ہیں ان میں skills ہونی چاہیے اور knowledge ہونی چاہیے, اس کے ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ آپ ایک ڈگری لے کر کسی آرگنائزیشن میں آ گئے ہیں تو اب سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ تو بڑی ہائی کوالیفیکیشن لے کے آ گیا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا پرفیکٹ بندہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی نالج کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے ود دا پیسج آف ٹائم, اور اس کے لیے آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان ہاؤس ٹریننگ سیشنز بھی کرواتی ہیں, لیکچرز کرواتی ہیں, ایکسپرٹس کو بلوا کر کوئی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, انسٹرکشنل گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں, اور کبھی کبھی امپلائیز جو ہیں ان کو ملک سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے فار ڈفرنٹ کائنڈس آف ٹریننگ. The third aspect is organizational development. So what kind of psychological climate shall be in the organization which is conducive to high productivity? کیسی environment ہونی چاہیے, کیسے ایک organizational culture جو ہے وہ introduce کرنا چاہیے جس سے loyalty جنم لے اور which is related with the high productivity. یہ basically اس task سے مراد ہے. The fourth one is employee assisted programs.
امپلائی کے بینیفٹس کے پروگرام جو ہے اس کے لیے ایک الگ سیکشن ہونا چاہیے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا. امپلائیز کے بینیفٹس کیا ہیں؟ جیسے انشورنس ہے, ہیلتھ بینیفٹس ہیں, میڈیکل بینیفٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کی کوئی میرج ریلیٹڈ بونسز, بچوں کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور بچوں میں اضافے کے ساتھ کوئی بونس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وٹ آر دیئر ادر سائیکولوجیکل نیڈس. اف دے آر ہیونگ اے فیلنگ آف بینگ تھریٹنڈ ایٹ دا آرگنائزیشن تو وہ کس کے ساتھ بات کریں. وین دے آر ویری اسٹریسڈ تو پھر وہ کہاں جا کے اپنا مسئلہ بیان کریں. سو اٹ از اٹمپٹڈ دیٹ ڈفرنٹ کائنڈس آف امپلائی assisted programs are also initiated in the organization تاکہ آپ اس طرح کی چیزوں کو eliminate کریں گے جو problems کریٹ کرتی ہیں اور personal well-being کو آپ زیادہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ directly that is linked with the productivity. اسی سے پھر firm کو بھی benefit ہوگا. The last one is quality of work-life programs. So wherever there is more work, like for example 40 hours per week, یا روز جو ہے وہ 8-9 آورس سے بھی زیادہ کام ہے, یا جو جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ کام ایک شخص کو کرنا چاہیے, تو پھر اس سٹریس کو کیسے دور کیا جائے. یہ دیکھا گیا ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ اس چیز پر فوکس کرتی ہیں کہ پھر دیر کوڈ بی ڈفرنٹ ریکریشنل پروگرامس فار دا امپلائیز. جیسے کہ میں نے 1-2 دفعہ نوٹ کیا کہ بعض بینکس جو ہیں, بلکہ اکثر بینکس میں اوقات بڑے شدید ہوتے ہیں, آپ کو جو نارمل ٹائمنگس ہیں اس کے بعد بھی کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اچھے بینکوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر وہ ڈفرینٹ کائنڈز آف ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے لیے, جیسے کہ کبھی پکنک پر لے گئے لوگوں کو اور وہاں پہ سارا خرچہ جو تھا وہ فرم نے کیا, بینک نے کیا. اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں کہ بسنت آتی ہے تو ایسی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پاکستان میں اپنے امپلائیز کے لیے اسپیشل پروگرامز ارینج کرتی ہیں اور ان کو مفت وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں. اس کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ یو would be able to develop loyalty in the person, اور وہ ایک belongingness کا احساس جو ہے کہ میری فرم میرے لیے کچھ کر رہی ہے, so I will be loyal to my firm. اور اس کے بعد پھر اگر آپ سے زیادہ کام لے بھی لیا جائے تو that is not that stressful. So that was all about community counseling and consulting. What we have studied today, we talked about 2 issues, ایک community counseling اور دوسرا consultation in counseling psychology. پہلی بات جو ہے وہ کمیونٹی کاؤنسلنگ کی ہے, اینڈ وی ڈسکس دیٹ دا آئیڈیا آف کمیونٹی کاؤنسلنگ از ریلیٹڈ ود پریونشن رادر دین پرووائڈنگ ریمیڈی فار دا پرابلمس. کیونکہ اگر آپ پرابلمس کو ہونے سے روک لیں تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہے وہ کمیونٹی کاؤنسلنگ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. فار ایگزامپل فار سبسٹینس ابیوز, فار دوز پیپل ہو آر اولڈر سٹیزنس, ان کے مسائل کیا ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف اسپیشلٹی ہے. دین ہیلتھ کاؤنسلنگ از اے ویری امپورٹنٹ ایریا آف کمیونٹی کاؤنسلنگ وچ از ریلیٹڈ ود امپاورنگ دا کلائنٹ. اور آپ لائف اسٹائل کو کیسے اپنے چینج کرتے ہیں, اور لائف اسٹائل جب میں چینج کرنے کی بات کرتی ہوں تو اس سے پھر ایک بڑا براڈ میننگ ہے. یور پرسپشنس, یور فوڈ ہیبٹس اینڈ یور لیونگ اسٹائل, یہ سارا جو ہے وہ آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتا ہے. اینڈ اندر تھنگ از دیٹ انسیڈنس آف مینٹل اور ایون فزیکل ہیلتھ از ریلیٹڈ ود ہاؤ مچ ریسورسز یو آر ہیونگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسٹریس کتنی ہے. ان میں پروپورشن جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے whether you will suffer from mental or physical problem or not. Another important area is rehabilitation counseling. Rehabilitation جو ہے وہ بہت سے ایریاز میں اسپریڈ ہو گئی ہے ان لوگوں کی طرف بھی جو کہ مینٹل ہاسپٹل چھوڑ کر گھر جاتے ہیں, پرزنرز کی طرف, فزیکلی ڈسیبل پیپل کی طرف, اینڈ دوز پیپل who are losing their jobs due to downsizing or other problems. اس کے علاوہ ہم نے کلائنٹ ایڈوکیسی کی بات کی, کرائسس اور ڈیزاسٹر کاؤنسلنگ کی بھی بات کی. کلائنٹ ایڈوکیسی از اسپیسیفکلی فار دوز پیپل who do not reach to mental health care, اور پھر کمیونٹی کاؤنسلنگ کا کام یہ ہے کہ ان تک ہیلپ پہنچائی جائے. The second issue that we discussed today is consultation in counseling psychology. کنسلٹیشن جو ہے وہ اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کے بارے میں ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم نے اس کا انڈسٹری میں ذکر کیا کہ انڈسٹری میں اس کا کیا استعمال ہوتا ہے, اسپیشلی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں, یعنی کہ فار دا بینیفٹس آف دا امپلائیز. اینڈ ان دیٹ ڈائمینشن وی ٹاکڈ اباؤٹ اے نمبر آف ایشو. فار ایگزامپل وی ٹاکڈ اباؤٹ
آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, کوالٹی آف ورک لائف, اور اس کے علاوہ جو بینیفٹس جو ہیں امپلائیز کو ایک فرم آفر کر سکتی ہے. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.